السلام علیکم دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے، جس کا عنوان ہے دبستان دلی۔ دوستو، دبستان دلی پر میں پہلے ہی پڑھا چکا ہوں اور آج کچھ سوالات لے کر آیا ہوں، کیونکہ آپ کا جو امتحان ہے نیٹ کا وہ بہت قریب ہے، اور یہ نیٹ کے امتحان کے کورس میں بھی ہے اور یہ LT گریڈ کے کورس میں بھی ہے۔ تو آپ دونوں حضرات اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور اس کے سوالات کو بڑے ہی غور سے دیکھیں اور سنیں اور یاد کریں۔ تو آئیے، دبستان دلی پر ہم مختصر سوالات لے کر آئے ہیں، جس کی تعداد ہے 26۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور جیسے جیسے امتحان آپ کے قریب آتا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی تیاری میں زیادہ لگ جانا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دبستان دلی۔ دلی کے بسنے اور اجڑنے کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہا، جس کے سبب وہاں سے تعلق رکھنے والے لوگ و شعراء ذہنی اذیتوں سے مسلسل دوچار رہے۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے دلی کو تباہ برباد کر دیا اور رہی سہی رونق مرہٹوں نے ختم کر دی۔ کچھ شعراء دلی سے لکھنؤ چلے گئے اور کچھ شعراء دوسرے مقامات پر چلے گئے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ دلی میں سب کچھ تباہ ہو گیا تھا اور وہاں تخلیقی سرگرمیاں دیکھنے کو نہیں مل رہی تھیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اس افراتفری کے ماحول میں دلی کے چند باکمال شعراء نے اس عہد کو اپنی تخلیقات کی بنا پر ادبی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ غالب مومن ذوق اور بہادر شاہ ظفر کی بدولت وہ عہد اردو شاعری کا دوسرا زرین دور کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، دلی اسکول کا وہ عہد جو اردو شاعری کا دوسرا اور سنہری دور کن شعراء کی بدولت کہا جاتا ہے؟ جواب ہے غالب مومن ذوق اور ظفر کی بدولت یہ دور کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال، شاہ نصیر کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب دیں گے دلی میں۔ شاہ نصیر کس بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے؟ ہمارا جواب ہوگا بادشاہ شاہ عالم کے دربار سے۔ چوتھا سوال ہے، دلی اسکول کی عظمت اور انفرادیت کن شاعروں سے وابستہ رہی ہے؟ جواب ہے مومن ذوق، غالب اور ظفر۔ بہادر شاہ ظفر کے سب سے پہلے استاد کون تھے؟ آپ جواب دیں گے شاہ نصیر۔ شاہ نصیر کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد کون تھے؟ جواب ہے ذوق۔ کس شاعر کا شمار دلی اسکول کی بنیاد گزاروں میں ہوتا ہے؟ جواب دیں گے شاہ نصیر۔ دلی اسکول کے وہ کون سے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اردو غزل کے سرمایہ میں غیر معمولی اضافے کیے؟ جواب ہے مومن ذوق، غالب اور بہادر شاہ ظفر۔ دیجیے، اب ہے نواں سوال، شیخ محمد ابراہیم ذوق کس کے شاگرد تھے؟ جواب ہم دیں گے شاہ نصیر کے شاگرد تھے۔ ابراہیم ذوق کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ جواب ہے دلی میں۔ ابراہیم ذوق نے صرف 12 سال کی عمر میں بادشاہ کی تعریف میں قصیدہ لکھا تھا، جس کی بنا پر انہیں کس خطاب سے نوازا گیا؟ آپ جواب دیں گے خاقانی ہند سے ان کو نوازا گیا تھا۔ بہت کم عمر میں ہی انہوں نے قصیدہ لکھا تھا۔ جب بہادر شاہ مغل سلطنت کے ولی عہد تھے، اسی وقت انہوں نے ذوق کو اپنا استاد بھی بنا لیا تھا۔ اگلا سوال آتا ہے، بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کے ولی عہد تھے، اسی وقت انہوں نے ذوق کو اپنا استاد بنایا تھا، اور جب بہادر شاہ ظفر مغل سلطنت کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو انہوں نے ذوق کو اپنی سلطنت کا کون سا خطاب عطا کیا؟ جواب ہے ملک الشعراء کا خطاب دے کر ان کا رتبہ اور بلند کر دیا۔ اب آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سودا کے بعد اردو کا سب سے اہم قصیدہ گو شاعر کس کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ جواب ہے ابراہیم ذوق کو۔
مولانا محمد حسین آزاد کے استاد کا نام بتائیے۔ جواب ہے ذوق۔ غالب کی پیدائش کہاں ہوئی اور کس سن میں ہوئی؟ جواب ہے اکبر آباد، جو اب موجودہ نام اس کا آگرہ ہے۔ 1797 میں آپ پیدا ہوئے۔ مرزا غالب کس صدی کے شاعر ہیں؟ جواب ہے 19ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ 17واں سوال ہے غالب کی شاعری کتنے سال کی عمر میں شروع کی؟ یعنی غالب نے اپنی شاعری کتنے سال کی عمر میں شروع کر دی تھی؟ تو جواب ہے 13 سال کی عمر میں۔ غالب کا جب پہلا دیوان منظر عام پر آیا تب غالب کی کتنی عمر تھی؟ جواب تھی 21 سال کی عمر میں غالب کا سب سے پہلا دیوان منظر عام پر آیا۔ 19واں سوال، ذوق کی وفات کے بعد غالب کو بہادر شاہ ظفر کے استاد بننے کا شرف حاصل ہوا۔ غالب کو مغلیہ سلطنت کی جانب سے کن کن خطابات سے نوازا گیا؟ جواب ہے نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات سے غالب کو سرفراز کیا گیا۔ اب آئیے 20ویں سوال کی طرف۔ غالب نے مغلیہ سلطنت کی تعریف فارسی زبان میں لکھی تھی جو غالب کے زمانے میں ہی شائع ہو چکی تھی۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب ہے مہر نیمروز۔ اسی بنا پر آپ کو خطابات سے نوازا گیا تھا۔ اب آئیے جناب عالی 21ویں سوال کی طرف۔ حکیم مومن خاں مومن کی جائے پیدائش کہاں کی ہے؟ جواب ہے دلی کی، اور آپ 1800 میں پیدا ہوئے۔ 22واں سوال یہ رہا آپ کے اسکرین پر۔ تم میرے پاس ہوتے گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس شعر کا خالق کون ہے؟ جواب ہم دیں گے مومن کا۔ اب آئیے اس شعر کے لیے غالب نے برجستہ کہا تھا کہ مومن خاں تم یہ شعر میرے نام کر دو، میں اپنا پورا دیوان تمہارے نام کر دوں گا۔ اگر سوال آتا ہے کہ مومن کا وہ کون سا شعر ہے جس میں غالب نے برجستہ یہ بات کہہ دی کہ تم اس شعر کو مجھے دے دو تو میں اپنا پورا دیوان تمہارے نام کر دوں گا، تو یہی شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے اس کو۔ اب آئیے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، یہ اسی غزل کا شعر ہے۔ تو یہ کس شاعر کا شعر ہے؟ یہ بھی جواب ہے مومن کا شعر ہے۔ 24واں سوال، بہادر شاہ ظفر ایک قادر الکلام شاعر تھے جس کا اندازہ ان کے کلیات سے ہو سکتا ہے، ان کے کلیات کی کل تعداد کتنی ہے؟ ہم جواب دیں گے 4 کلیات ہیں بہادر شاہ ظفر کے۔ کتنے کلیات ہیں؟ 4 کلیات۔ اب آئیے 25واں سوال کی طرف۔ جب بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے قید کر کے رنگون کی جیل میں بھیج دیا تو انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اب انہیں وطن کی خاک تک نصیب نہ ہوگی۔ اس شعر میں انہوں نے اسی درد کو پیش کیا ہے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اب لیجیے دبستان دلی کا آخری اور 26واں سوال موجود ہے آپ کے لیے۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ یہ اس شعر کا خالق کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔